اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے آج کی اس تقریب کے جو میزبان ہیں اور بلڈ ایشیا اور لینڈ ٹریک .pk ان کو مبارکباد دیتا ہوں، اور مجھے ہمیشہ ایسے پروگرامز میں آنے کی انتہائی خوشی ہوتی ہے کہ جہاں یہ جذبہ نظر آ رہا ہو کہ ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ اور مجھے 3 دن پہلے محمود بھائی نے یہ کہا کہ آپ نے آنا ہے، اور محمود بھائی کا کہنا ہمیشہ ایک بڑے بھائی کا کہنا ہوتا ہے، اور میں ان کی کبھی بات کو رد نہیں کرتا، گو کہ اسٹار مارکیٹنگ سے تعلق ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی محمود بھائی کا کہنا ہمارے لیے باعث فخر بھی ہے، اور میں ہمیشہ ان کی بات کو مانتا ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو چائنا کے کونسل جنرل نے یہاں جتنی باتیں کی اور جس حوالے سے انہوں نے بتایا کہ کس طرح چائنا سی پیک پہ اور کراکرم ہائی وے پہ اور باقی پروجیکٹس پہ کام کر رہا ہے، بلکہ ان کے کئی انجینئرز نے اپنی جانوں کا نذرانہ بھی دیا، لیکن اس کے باوجود چائنا نے پیچھے قدم نہیں کیا، بلکہ جتنے پروجیکٹس آج چائنا کے پاکستان کے ساتھ چل رہے ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے، کیونکہ میرا یہ ماننا ہے کہ چائنا کبھی بھی گھاٹے کا سودا نہیں کرتا ہے۔ تو اگر چائنیز اتنی مشکلات کے بعد بھی پاکستان سے نہیں گئے ہیں تو آج آپ لوگ یہ مان لیں کہ پاکستان میں بہت بڑا پوٹینشل موجود ہے جو کہ ہماری نظروں سے اوجھل ہے۔ یہاں پر پاشا کے چیئرمین بھی بیٹھے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ فیوچر انہی کا ہے، بس یہ تھوڑا سا غور کر لیں، اس 2.5 بلین کو 25 پر لے جائیں اور اپنے ممبران سے کہیں کہ اب ہمیں پاکستان کے لیے کام کرنا ہے، ہمیں پاکستان کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرنا ہے۔ اور آج میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں کچھ راز کی باتیں بھی بتا دوں اور وقت سے پہلے بتا دوں، اور وہ راز یہ ہے کہ پاکستان آئندہ آنے والے چند مہینوں میں ترقی کی ان منزلوں کو چھونے والا ہے جو پچھلے 75 سالوں میں نظر نہیں آئی آپ کو، اور یہ طے ہو چکا ہے، یہ ڈیسائیڈ ہو گیا ہے۔ اور یہ اس لیے ڈیسائیڈ ہوا ہے کہ جب 1 اور 2 بلین ڈالر ہم دنیا میں مانگ رہے تھے تو کوئی کھڑا نہیں ہوا پاکستان کے ساتھ، لوگ صرف قرضوں کی قسطیں بڑھا رہے تھے۔ تو وہاں پر میں سمجھتا ہوں ایک ایسی غیور افواج پاکستان جس کے اوپر بہت سارے لوگ تنقید کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن میں ان ناقدینوں کو یہ واضح کر دوں کہ اسی فوج کے سپہ سالار جنرل عاصم منیر نے یہ طے کر لیا ہے، عہد کر لیا ہے کہ پاکستان کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنا ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی آپ کو جو کل ایک خوشخبری UAE سے ملی ہے، جس کے کونسل جنرل یہاں بخیت بھائی بیٹھے ہیں، جو کہ 75% پاکستانی ہیں، صرف 25% UAE کے ہیں، تو 75% جو ہے وہ ان کا اسٹیک یہاں ہے۔ میری ان سے جب بھی بات ہوئی ہے ہر لمحے انہوں نے اس بات کا مجھے یقین دلایا ہے کہ کوئی بھی پاکستان میں موجود اور خاص طور پہ سندھ اور کراچی میں کوئی کمپنی جس کا کوئی بھی ایشو UAE میں ہو، کوئی پرابلم ہو، کوئی فیسیلیٹیشن ہو، تو ان کے دروازے، ان کے کونسلیٹ کے دروازے 24/7 کھلے ہوئے ہیں۔ تو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ہمارے UAE کے کونسل جنرل کو، جو کہ ہر لمحہ اس کوشش میں ہوتے ہیں کہ پاکستان کو پروموٹ کریں، اور اس کی واضح مثال ابھی جب ہم ایگزیبیشن وزٹ کر رہے تھے تو ہم ایک اسٹال پہ گئے جہاں اس نے اپنی پریزنٹیشن دی، تو انہوں نے فوراً اپنی جیب سے اپنا وزٹنگ کارڈ نکالا، اپنے PS کو کہا کہ ان کو کل ہی بلا لو،
اور میں ان کی جو بھی فیسیلیٹیشن ہے UAE میں وہ فوری طور پہ کرواتا ہوں. اور یہ مجھے کہہ رہے تھے کہ جو پاکستانی برانڈز ہیں ان کو ہمیں پروموٹ کرنا ہے اور میڈ ان پاکستان کو آگے لانا ہے. تو یہ محبت ہے بخیت بھائی کی UAE کی پاکستان کے ساتھ. اسی طرح سے چائنا کے جو کونسل جنرل ہیں یہ بھی ہمارے ساتھ ابھی وزٹ پہ تھے اور یہ بہت خوش ہو رہے تھے اپنے ان چائنیز اسٹالز کو یہاں دیکھ کے, اور پروموٹ کر رہے تھے کہ کسی طرح پاکستان میں ان کی جو اشیاء ہے وہ اس کی جو ہے سیل ہو اور پاکستانی لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں. تو جب چائنا بھی ساتھ ہے, UAE بھی ساتھ ہے, تو کیا وجہ ہے؟ اور وہ وجہ جو تھی آج میں آپ کو بتا دوں, وہ کاغذ پھاڑ دیا گیا ہے. اب کوئی ڈرامہ نہیں چلے گا, کوئی سیاست نہیں ہوگی پاکستان کے نام پر. جو آئے گا آگے اسے رون دیا جائے گا. بہت ہو گیا, انف از انف. ہم نے پاکستان کو, پاکستان کی عزت کو, پاکستان کی 24 کروڑ عوام کو خوشحال کرنا ہے, اور انشاءاللہ تعالی خوشحال ہوں گے, کیونکہ یہ ان کا حق ہے. پاکستانی کسی سے پیچھے نہیں ہے. ہمیں ان 76 سالوں میں سیاست کے نام پر دیوار سے لگا دیا گیا, اور اب ایسا نہیں ہوگا. اور میں یہاں پر جتنے پارٹیسپینٹس ہیں 550 ہیں یا 600 ہیں, میں یہاں کے جو آرگنائزرز ہیں ان کو کہتا ہوں کہ جتنے بھی فورن ڈیلیگیٹس باہر سے آئے ہیں ان کو بھی, اور جو لوکل ہیں ان کو بھی میں آپ کے توسط سے گورنر ہاؤس عشائیے پہ انوائٹ کر رہا ہوں. میری طرف سے آپ 1000 لوگ لے آئیں, 800 لے آئیں, سب کا گورنر ہاؤس میں میری طرف سے عشائیہ ہے. آپ سب کو ویلکم ہے. اور یہ اس لیے ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ ہم ان کے حوصلے بڑھائیں, انہیں یقین دلائیں کہ پاکستان دیکھیں. اور خاص طور پہ کراچی, یہ بات بالکل غلط ہے, پروپیگنڈا ہے, بلکہ میں اسے یوں کہوں گا کہ اس شہر کراچی میں خاص طور پہ کہ جہاں دشمن کو ضد ہے یہاں بجلیاں گرانے کی, وہیں ہمیں بھی ضد ہے یہاں آشیاں بنانے کی. تو یہ آشیاں بنا کر دکھائیں گے, بنے گا انشاءاللہ تعالی. ہمیں کوئی آر نہیں ہے. جو فیسیلیٹیشن گورنر ہاؤس کو چاہیے, آباد کے یہاں چیئرمین بیٹھے ہیں آصف بھائی, انہوں نے بہت پیاری میرے لیے بات کی, میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. لیکن اس یقین کے ساتھ آپ یقین رکھیے گا کہ گورنر ہاؤس کے دروازے آپ کے تمام ممبرز کے لیے کھلے ہیں. کوئی سسٹم, کوئی مافیا بلیک میل نہیں کر سکتی. ہاں, آپ لوگ خود بند کمرے میں کوئی بات کر لیں وہ آپ کے اوپر ہے, لیکن کوئی آپ کو بلیک میل اب نہیں کر سکتا. جو بلیک میل کرے آپ اس کو گورنر ہاؤس کا دروازہ دکھائیں. میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں یقین کے ساتھ کہ کوئی اب آپ کو بلیک میل نہیں کر سکے گا. ہم اب اس چیز سے آگے کی طرف چلے گئے ہیں. یہ سارا ڈرامہ, ساری فلمیں اب بند ہو جانی چاہیے, اور بند یہ تبھی ہوں گی جب ہم کھڑے ہوں گے, ورنہ یہ فلم چلتی رہے گی. جب تک ٹی وی پہ فلم چل رہی ہے آپ ٹی وی بند نہیں کریں گے, وہ چلتی رہے گی. اب یہ سوئچ آف کرنا ہے آپ نے, اور وہ سوئچ آف تبھی ہوگا جب ہم کھڑے ہوں گے اور اپنے پاکستان کے لیے کھڑے ہوں گے. تو آج 2 چیئرمین ساتھ بیٹھے ہیں, پاشا کے چیئرمین بھی, زہیب بھائی آپ کے آباد کے چیئرمین بھی. یہ 2 لوگ اگر چاہیں تو ہم ایسے ترقی کر سکتے ہیں, ایسے ترقی کر سکتے ہیں. آپ نے صرف اپنے ممبروں کو لے کے بیٹھنا ہے اور یہ یقین دلائیں کہ یار بہت اپنے لیے کر لیا, اب ہم نے پاکستان کے لیے کرنا ہے. پاکستان میں ہر وہ چیز موجود ہے جو دنیا میں ترقی کی ضامن بنتی ہے, اور ہمارے پاس تو پلس ہے. پلس یہ ہے کہ 65% یوتھ ہے ہمارے پاس. اور ہمیں کیا چاہیے؟ اور یہ شہر لوگ بدنام کرتے ہیں اس کراچی شہر کو, تو میں یہ بتا دوں کہ کراچی شہر میں کوئی بدامنی نہیں ہے. کراچی میں کوئی ایسا ماحول نہیں ہے جس کو آپ بنیاد بنا کے اسے بدنام کر سکیں. اگر ایسی بات ہوتی تو اس شہر کراچی کا پاکستان کی ٹوٹل ایکسپورٹ میں 54% حصہ نہ ہوتا, پورے پاکستان کی ٹیکس کلیکشن کا 65% نہ ہوتا, پاکستان کی پوری معیشت میں اس کا 95% حصہ نہ ہوتا. تو یہ سندھ اور کراچی ہے جس میں
پورے پاکستان کی معیشت چلتی ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ اس شہر میں کوئی پرابلم ہے۔ یہاں پر باہر سے آ کے کوئی ایک پلاٹ خریدتا ہے تو اگلے 1 سال میں ڈبل ہو جاتا ہے۔ آپ یو ایس میں جا کے 10 سال بھی پلاٹ رکھیں تو وہ 20% نہیں بڑھتا۔ تو پاکستان اور اس شہر کراچی اور سندھ میں بڑا پوٹینشل ہے۔ ہمیں یہ عزم کرنا ہے اور اب یقین کرنا ہے۔ آپ کا سارا کام 80% ہو چکا ہے، اب آپ کو یہ انتظار نہیں کرنا۔ یہ جو $100 بلین کی میں نے بات کی ہے، یہ میں یقین سے کہہ رہا ہوں کہ اگلے 6 مہینے میں ابھی یہ 20 اور 25 بلین ڈالر کے جو یادداشت پہ دستخط یو اے میں ہوئے ہیں، اب کویت میں ہوں گے، اس کے بعد آپ کے قطر میں ہے، پھر آپ کا ترکیہ، چائنا، یہ اگلے آنے والے 6 مہینوں میں $100 بلین کی پاکستان میں انویسٹمنٹ آ رہی ہے۔ تو آپ کو اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اب تو آپ نے کام کرنا ہے، اور انشاءاللہ اتنا کام ہوگا کہ ہم سب اس میں ہی مصروف ہوں گے۔ لٹیروں کو، آپ کے سسٹم چلانے والوں کو، مافیاز کو میں آج پھر آخری بار کہہ رہا ہوں کہ وہ اپنا بوریا بستر بند کر لیں، اب آپ کی جگہ نہیں ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ میرے اس شہر کراچی، اس صوبے اور اس پاکستان میں رہنے والے لوگ اب اس چیز کو برداشت بھی نہیں کریں گے۔ ہم کیوں برداشت کر رہے ہیں؟ ہم کیوں اپنے ہی ہاتھ سے اس درخت کی شاخ کو کاٹ رہے ہیں جسے کاٹ کر خود گر رہے ہیں؟ ہمیں اپنے آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ ہم ایک پاکستانی ہیں اور ہمیں اپنے پاکستان کی عزت کروانی۔ اور یہ وہ ممالک یہاں بیٹھے ہیں جو اپنا حصہ ڈال رہے ہیں۔ محمود بھائی یہاں بیٹھے ہیں، باقی لوگ بیٹھے ہیں، راہیل بھائی بیٹھے ہیں، آپ کے باقی ہمارے جو چیئرمینز بیٹھے ہیں، یہ سب وہ لوگ ہیں جو یہاں ابھی اگر آپ جائیں تو یہ کیا یو اے میں ہونے والی ایگزیبیشن سے کم ہے؟ سارا کچھ وہی ہے۔ لوگ باہر سے آ رہے ہیں، ہم ان کو اس طرح ویلکم کریں کہ اس کے ثمرات اور اس کا رزلٹ نظر آنا چاہیے۔ شارٹ کٹ ختم، ہم نے پاکستان کو تعمیر کرنا ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ پاکستان تعمیر ہوگا اور آنے والے ہی دنوں میں ہوگا، اور نظر بھی آئے گا اور نظر آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ میں ایک بار پھر ہمارے بہت ہی پیارے کونسل جنرل یو اے ای بخیت بھائی کا، چائنیز کونسل جنرل کا، محمود بھائی کا، اختیار بیگ صاحب کا، تہہ دل سے آصف سمسم بھائی کا، زہیب بھائی کا، باقی جس کے نام رہ گئے میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن سب کا شکریہ، آرگنائزرز کا۔ اور انشاءاللہ اس طرح کے جتنے ایونٹس ہوں گے، میں محمود بھائی آپ کو یقین دلاتا ہوں، میں ہر ایک میں ایز اے ٹیم ممبر آپ کے ساتھ کھڑا ہوں۔ بلکہ اب آئندہ آپ جب پروگرام میں اس طرح بلاتے ہیں، اس سے پہلے آئیے، اور اس پروگرام کو آرگنائز کرنے میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔